اب میں آپ حضرات کے ساتھ ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں پر، چلو اب کھڑا تو ہو ہی گیا ہوں، ان میں سے 3 چیزوں پر سب کا اتفاق ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ایک چوتھی چیز ہے جس میں اختلاف اب ہوا، پہلے نہیں تھا اہل حق کے درمیان، اہل سنت کے درمیان، بعد میں پھر اختلاف ہوا، پہلے اختلاف نہیں تھا۔ 3 چیزوں میں اتفاق ہے، وہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا باقی انبیاء ہوں، ان پر عالم دنیا کے اندر موت کا آنا برحق، عالم دنیا میں ان پر موت وارد ہوئی۔ قرآن کریم میں یاد رکھنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وعدہ کیا ہے، موت کی خبر نہیں۔ موت کا کیا کہا میں نے؟ وعدہ ہے کہ موت آئے گی، موت آئے گی، وعدہ موت ہے، موت کی خبر نہیں، موت کا وقوع اور موت ثابت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے لیے میں کہتا ہوں، اے علماء، کوئی واقعہ وقوع میں پہلے آتا ہے، خبر بعد میں دی جاتی ہے۔ محکی انہو پہلے ہوتا ہے، اس کی خبر بعد میں دی جاتی ہے۔ محکی انہو پہلے، خبر بعد میں۔ آپ زید قائم کہتے ہیں تو تب کہیں گے جب زید کھڑا ہو، زید کھڑا ہوگا تو آپ کہیں گے زید قائم۔ میں یہاں لاہور میں آیا ہوں تو آپ خبر دیں گے وہ لاہور میں آیا۔ تو ہمیشہ واقعہ جب سامنے آ جاتا ہے، خبر اس وقت ہوتی ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ خبر دی گئی نبی پاک کی موت کی، نبی پاک کی موت کی خبر دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت پہلے آ چکی ہوگی، خبر بعد میں ہوگی۔ تو اگر موت آ چکی ہے اور اس خبر کے اندر آپ کی موت کی اطلاع دی گئی، موت کا وقوع بتایا گیا، تو وہ آیت پھر اتری کس پر؟ نہیں سمجھے؟ وہ آیت اتری کس پر؟ آیت نازل کس پر ہوئی؟ نبی پاک پر تو موت آ چکی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ آپ پر موت آ چکی، آپ پر موت آ چکی۔ وقوع موت، ثبوت موت، اس کی کوئی قرآن کریم کے اندر آیت نہیں۔ ہاں البتہ وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی احادیث مرفوعہ جو خود نبی پاک کی حدیثیں ہیں، ان کے اندر بھی موت کا وقوع نہیں بتایا گیا۔ اگر کسی حدیث کے اندر موت کا وقوع بتایا گیا تو نبی پاک پر تو موت آ چکی، حدیث کس نے بیان کی؟ وہ نبی پاک کی پھر حدیث موت کے بعد سامنے آئی۔ اس لیے نہ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت، نہ حدیث پاک مرفوع جس کے اندر موت کا وقوع بتایا گیا ہو، البتہ وعدہ ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی، یہ وعدہ ہے، وقوع نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آپ سے درخواست ہے بیٹھ جائیں، حضرت کا بڑا قیمتی بیان جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، آپ سب حضرات بیٹھ جائیں، کوئی بھی ساتھی کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائیں سب ساتھی۔ شاید قیمتی بیان ہو رہا ہے اور آپ حضرات آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں سارے حضرات۔
آگے ہو جائیں. بیٹھو بیٹھو بھائی سارے حضرات بیٹھو. تشریف رکھیں بھائی. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو. تشریف رکھیں. بس ادھر درود سے پڑھ لیں بھائی. درود سے پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم. یہ لائٹ سامنے سے ہٹا دیں. لائٹ سامنے سے. اچھا بھائی اب توجہ فرمائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی موت کے وقوع کی خبر نہ قرآن کریم میں نہ کسی حدیث مرفوع میں. اور یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے کہہ دی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر قرآن کریم کے کسی آیت کے اندر نبی علیہ السلام پر موت کے واقعہ ہو جانے کی خبر دی گئی تو موت پہلے آئی ہوگی، خبر بعد میں. آپ کے ہاں موت پہلے کسی کی ہوتی ہے، خبر بعد میں، یا خبر پہلے موت بعد میں؟ موت پہلے ہوتی ہے، خبر بعد میں. تو اگر قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کی موت کی خبر دی گئی کہ آپ پر موت آ چکی، آپ پر موت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت پہلے آ چکی. تو جس آیت کے اندر یہ خبر دی گئی وہ بعد میں آیت نازل ہوگی نا، وہ کس پر نازل ہوگی؟ اگر حدیث مرفوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی پاک پر موت واقعہ ہو گئی تو حدیث مرفوع کہتے ہیں جس کو خود نبی پاک بیان فرمائے. تو موت تو آ چکی، آپ نے پھر موت کے بعد وہ بیان کیسے کیا؟ اس لیے آپ پر موت کے واقع ہونے کی خبر نہ قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث پاک میں، البتہ وعدہ ہے، آئندہ موت کے آنے کا وعدہ ہے. لیکن وہ وعدہ پورا ہوا، اور کب وعدہ پورا ہوا؟ بیٹا ایک طرف آپ ہو جائیں تو آسانی سے بات ہو جائے گی. ان کو ہٹا دیں ایک طرف. آپ سپیکر کی پرواہ نہ کریں، آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ پورا ہوا. اور کب پورا ہوا؟ جب نبی علیہ السلام کی زندگی کی 63 بہاریں پوری ہوئی.
63 سال پورے ہوئے تو آپ پر وہ موت آئی اور موت کا وعدہ پورا ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور باقی انبیاء سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے باقی انبیاء پر موت آئی، اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ اور یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کی وفات کا انکار، موت کا انکار، یہ کفر ہے۔ موت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے موت آئی آپ پر عالم دنیا میں۔ قرآن کریم میں یہ جو آیات ہیں، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی۔ کہاں پر؟ عالم دنیا میں یا قبر میں؟ عالم دنیا میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے، دنیا میں یا قبر میں۔ اس کا ان آیات کا قبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عالم دنیا کے اندر جو موت ہے ان آیات میں اور اسی طرح احادیث میں اس موت کا ذکر ہے جو عالم دنیا کے اندر۔ البتہ تھوڑا سا اختلاف موت کی کیفیت میں ہے، یہ علماء کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ کیفیت میں اختلاف ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی موت تو اس طرح آتی ہے، انقطاع حیات، روح نکال دی، تعلق ختم ہو گیا، موت آ گئی۔ عام اموات کی موت اس طریقے سے ہے، عام انسانوں کی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک قول یہی ہے، ان پر بھی موت ایسے ہی آتی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ موت واقع ہونے کے بعد پھر تعلق قائم ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق کی وجہ سے حیات بھی آ جاتی ہے۔ ایک تو ہے قول یہ، اور ایک قول یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد نہیں، حضرت نوتوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات لکھی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احکام اسلام عقل کی روشنی میں اس میں انہوں نے بھی یہی بات حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم نے بھی ایک جگہ یہی بات لکھی، مختلف علماء نے یہ بات لکھی، کوئی حضرت نوتوی کا تفرد نہیں۔ کیفیت موت وہ یہ بتاتے ہیں، موت کا انکار نہیں، کیفیت موت وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی موت وہ عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں، جیسے ان کی زندگی حیات عام انسانوں کی طرح نہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان کی خصوصیات ہیں، تو موت میں بھی ان کی خصوصیت ہے۔ وہ کیا کہ موت سے پہلے ان کی حیات یہ تھی، وہ دیکھتے تھے، بولتے تھے، چلتے پھرتے تھے، نبض چلتی تھی، دل دھڑکتا تھا، سانس لیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ تعلقات تھے، اولاد تھی، یہ سارے دنیاوی لوازم ساتھ تھے دنیا کی زندگی میں۔ لیکن جب موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موت کو باطن کے اندر چھپا دیا، باطن کے اندر چھپا دیا۔ نبض کا چلنا ختم، دل کا دھڑکنا ختم، سانس لینا ختم، آنکھ سے دیکھنا ختم، جو اس طرح دنیا کے اندر دیکھتے تھے، اب وہ لوازم، وہ آثار وہ ختم ہو گئے۔ پہلے کھانے پینے کی حاجت تھی، اب کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلے حیات ظاہر تھی اس کو چھپا دیا، اس کو باطن میں چھپا دیا۔ یہ چھپا دینا یہی انبیاء کی موت ہے، موت کا انکار نہیں، ہاں کیفیت یہ ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور پھر حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں،
مجھے اس پر کوئی حیات ہے، لیکن موت کی جو میں نے یہ کیفیت بتائی ہے اس پر مجھے کوئی اصرار نہیں۔ کوئی مان لے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ کیفیت موت میں اختلاف ہے، موت کا انکار نہیں۔ اور حضرت نوتی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیے کے بجھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بالکل اس کی روشنی ختم کر دی جائے، عام انسانوں کی موت اس طریقے سے، اور انبیاء کی موت وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے دیے کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر کوئی سرپوش رکھ کر، ڈھکنا رکھ کر روشنی کو اندر بند کر دیا جائے، پھیلاؤ کو روک دیا جائے تو روشنی اندر بند ہو گئی۔ اور جہاں پر ایک عجیب بات لکھتے ہیں حضرت کہ روشنی اگر پھیلی ہوئی ہو، وہ پھیلی ہوئی روشنی کمزور ہوتی ہے، اور اگر سرپوش اوپر رکھ کر روشنی اندر کٹھی ہو جائے تو روشنی تیز ہوتی ہے یا نہیں؟ تیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی حیات میں پھیلاؤ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ حیات کا جو پھیلاؤ تھا باہر اس کو سمیٹ کر اندر چھپا دیا، تو جیسے دیے کو چھپا دینے سے روشنی تیز ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے وہ حیات اندر چھپا دی تو یہ حیات پہلے سے بھی زیادہ قوی ہو۔ اب یہ موت کا انکار نہیں، ہاں موت کی کیفیت یہ بتا، یہ میں نے ایک بات سمجھا دی، اس لیے کہ عام طور پر بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نوتوی موت کے منکر ہیں۔ پیارے، موت کا انکار تو کفر ہے، پھر کھل کر کہنا چاہیے کہ ننوتوی کافر ہے۔ موت کا انکار تو کفر ہے، اس لیے انہوں نے موت کا انکار نہیں کیا بلکہ موت کی کیفیت یہ بتائی۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کو ایک بات یہ سمجھائی، کتنی چیزیں اتفاقی تھیں؟ 3 اتفاقی۔ ان میں سے ایک بات میں نے یہ بتائی کہ عالم دنیا میں، توجہ، عالم دنیا میں انبیاء علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام پر موت آئی، موت واقعہ ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 2، روح زندہ ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ روح نبی پاک کی زندہ، باقی انبیاء کی زندہ، شہداء کی زندہ، ہر مومن کی زندہ، بلکہ ابو جہل کی روح زندہ، روحیں سب کی زندہ، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ سب کی روحیں زندہ۔ البتہ جو مومنین ہیں جن کی بخشش کا فیصلہ ہو گیا ان کی روحیں علیین جنت میں، اور جو دوزخی ہیں ان کی روحیں سجین میں، وہ دوزخ میں۔ تو روحیں زندہ، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ یہ دنیا والے محفوظ ہیں، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو متاثر کرے، ان کو کھائے۔ تو اجساد مبارکہ محفوظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک جس وقت رکھا گیا تو جیسے اس وقت تر و تازہ تھا، پھول جیسا تر و تازہ اب بھی اور قیامت تک اسی طریقے سے تر و تازہ رہے۔ باقی انبیاء کے اجساد بھی اسی طریقے سے محفوظ۔
ان تین چیزوں پر اتفاق۔ نمبر ایک، انبیاء پر عالم دنیا میں موت کا واقعہ ہو جانا، موت کا آ جانا، یہ اس پر بھی اتفاق۔ روح میں زندہ ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے، اور اجساد انبیاء محفوظ ہیں، اس پر بھی اتفاق۔ اب ایک چوتھی چیز ہے جس کے اندر اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کے اجساد دنیا والے محفوظ ہیں، ان کے اندر حیات بھی ہے، لیکن وہ حیات مخفی ہے۔ اگر قبر کھول دی جائے تو ظاہری طور پر حیات کے آثار نظر نہیں آئیں گے، حیات مخفی ہے، لیکن حیات ہے ان اجسام کے اندر۔ لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اجساد تو محفوظ ہیں لیکن ان کے اندر حیات نہیں، ان کے اندر حیات نہیں۔ یہ ہے چوتھی چیز جس میں اختلاف ہوا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی اختلاف کس میں ہے؟ کیوں جی؟ کہ دنیا والے یہ انبیاء کے اجساد، ان کے اندر قبروں کے اندر ہوتے ہوئے حیات ہے یا نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محفوظ بھی ہیں، اور ان میں اونچی آواز سے حیات بھی ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، اجساد محفوظ ہیں، حیات نہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ حیات ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ ثابت کریں کہ اجساد یہی دنیا والے اجساد عنصریہ، ان کے اندر حیات ہے، وہ یہ ثابت کریں۔ اور جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حیات نہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی قرآن حدیث سے دلائل پیش کریں کہ دنیا والے یہ انبیاء کے اجساد بغیر حیات کے ایسے دھڑ ہیں جو محفوظ پڑے ہیں اور ان کے اندر حیات نہیں، وہ اس پر دلیل پیش کریں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس پر کوئی دلیل نہیں، اس پر کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں۔ البتہ قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ ہے، قرآن حدیث کے نام پر دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ عالم دنیا کی موت کی آیات، عالم دنیا کی موت کی احادیث وہ فٹ کی جاتی ہے قبر پر، فٹ کی جاتی ہے قبر پر۔ اب یہ آیت پڑھی جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے، کہاں؟ قبر میں، دنیا میں، اور اس میں اختلاف ہے کوئی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو وہ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یہ موت کہاں پکڑے گی؟ قبر کے اندر جا کر۔ کہاں؟ دنیا میں۔ تو عالم دنیا والی موت، اس کا اس کے اندر ذکر ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی، کہاں؟ دنیا میں۔ یہی آیتیں پڑھ کر تاثر دیا جاتا ہے کہ انبیاء مردہ ہیں، انبیاء میں حیات نہیں، انبیاء میں حیات نہیں۔ پیارے، یہ آیات ان کا تعلق تو عالم دنیا والی موت کے ساتھ ہے، ان کا تو قبر والی حالت کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ تو اختلاف تو اس میں ہے کہ دنیا والے اجسام قبر کے اندر حیات کے ساتھ ہیں یا بغیر حیات کے ہیں، تو دلیل ایسی پیش کرنی چاہیے کہ جس کے اندر یہ بتایا جائے کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء بغیر حیات کے ہیں۔
دلیل تو ایسی پیش کرنی چاہیے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث پاک میں۔ البتہ حیات کے ثابت کرنے پر میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ میں کچھ نہیں، لیکن ہمارے اکابر اسلاف بہت کچھ تھے۔ سینکڑوں دلیلیں اس پر ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور 2 حدیثیں اور اجماع صحابہ اور خطبہ صدیق یہ پیش کروں گا۔ تسلی سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے یا بھلا دیں گے؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کو یاد بھی رکھو۔ قرآن کریم میں ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو نہ کہو اموات کہ وہ مردہ ہیں۔ کن کو؟ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو نہ کہو اموات کہ وہ مردہ ہیں۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے راستے میں کس کو قتل کیا جاتا ہے؟ انسان کے اندر 2 ہی جزء ہیں، روح اور یہ بدن، روح اور یہ جسد انصری، یہ 2 ہی ہیں۔ اب آپ بتائیں اللہ کے راستے میں جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ روح ہے یا جسم ہے؟ بولیں، روح کو قتل کیا جاتا ہے۔ وہ روح تو بھائی جنت کے اندر سیر کر رہی ہے، عیش کر رہی ہے، لذتیں اٹھا رہی ہے، وہ تو زندہ ہے۔ تو قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ اور اللہ کے راستے میں قتل کن کو کیا جاتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے۔ کون سا جسم؟ بناوٹی۔ کون سا جسم؟ یہی دنیا والا اصلی جسم، انصری جسم، تلوار جس پر چلتی ہے، گولی جس کو لگتی ہے، خنجر جس پر چلتا ہے، اسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ مردہ جو نہ کہیں، کیا ادب احترام کی وجہ سے؟ ادب احترام کی وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل احیاء، مردہ اس لیے نہ کہو کہ وہ زندہ ہے، بل احیاء کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اب جن کو مردہ کہنے سے منع کیا، مردہ کہنے سے منع کیا تو آگے کہا بل کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ پھر کن کو کہا گیا؟ جن کو مردہ کہنے سے منع کیا، زندہ بھی انہی کو کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب بیمار نہیں، تندرست ہیں، تو جس کو آپ نے کہا کہ بیمار نہیں تندرست، کس کو کہیں گے؟ اسی کو کہیں گے۔ تندرست بھی اسی کو کہیں گے۔ یہ بیمار نہیں تندرست ہیں، تو تندرست کس کو کہا؟ جس سے بیمار ہونے کی نفی کی۔ تو اللہ جو فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیوں کہ وہ تو زندہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ انہی کو کہا جا رہا ہے جن کو مردہ کہنے سے منع کیا، اور وہ اجساد انصریہ ہیں، شہداء کے اجساد انصریہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، انہی کو مردہ کہنے سے منع کیا، انہی کو پھر کہا کہ وہ زندہ ہیں۔ اب اگر کوئی کہے اللہ ہم نے تو یہ دیکھا جو زندہ ہوتا ہے اس کی نبض چلتی ہے، آنکھیں پھڑکتی ہیں،
دل دھڑکتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہیں لیکن اس زندگی کا تم شعور نہیں کر سکتے۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کا دیکھنا، آنکھ کا شعور، ناک کا سونگھ کر خوشبو بدبو معلوم کرنا، یہ ناک کا شعور، کان سے سننا، یہ کان کا شعور۔ شعور کا تعلق ہے انسان کے ظاہری حواس کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ تم اپنے حواس کے ساتھ اس حیات کا شعور نہیں کر سکتے، حیات کا شعور نہیں کر سکتے۔ اور دنیا میں میرے پیارے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں لیکن آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ سارے مانتے ہیں؟ کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا؟ جبریل کو مانتے ہیں؟ جبریل کو دیکھا ہے؟ آپ اسرافیل کو مانتے ہیں؟ اسرافیل کو دیکھا ہے؟ بن دیکھے ہم نے مانا۔ کرامن کاتبین، ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اس کے اعمال اقوال لکھتے ہیں۔ تو آپ نے کرامن کاتبین کو دیکھا؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے حیات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حیات تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اب اس آیت سے پتہ چلا کہ جو شہداء ہیں ان کے دنیا والے جسم زندہ ہیں یا مردہ؟ یہ اصلی جسم، عنصری جسم ہے۔ آیت سے کیا ثابت ہوا؟ قرآن سے ثابت ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن سے کیا ثابت ہوا؟ کہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ حیات مخفی ہے جو شعور میں نہیں آ سکتی۔ شہید سامنے پڑا ہے لیکن اس کے جسم پر حیات کے آثار نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قرآن اللہ کا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حیات ہے، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا یہ شہداء کے دنیا والے جسم زندہ۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، آپ بتائیں کہ درجہ شہداء کا زیادہ ہے یا انبیاء علیہ السلام کا؟ جن کا یہ عقیدہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شہداء کا درجہ کم، انبیاء علیہ السلام کا درجہ، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انبیاء سے بھی زیادہ۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کائنات، آپ کا درجہ سب سے زیادہ، سب سے اونچا۔ جب اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب کم درجے والوں کے دنیا والے جسم زندہ ہیں تو پھر جن کے درجے اعلیٰ افضل ہیں ان کے دنیا والے جسم بطریق اولا زندہ۔ اس کو علماء کہتے ہیں دلالت النص۔ نمبر 2، انبیاء اور شہداء۔ شہداء امتی، شہداء امتی، جب امتیوں کے دنیا کے والے جسم زندہ تو پھر نبیوں کے بطریق اولا زندہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ بطریق اولا زندہ۔ اب دیکھو، اگر سیکنڈ والوں کو کوئی انعام دے دے اور فرسٹ والوں کو انعام نہ دے، اعتراض ہوگا یا نہیں؟ کہا جائے گا کہ جناب جب سیکنڈ والوں کو آپ نے انعام دیا ہے تو فرسٹ والوں کو بطریق اولا دینا چاہیے۔ تو جب کم درجہ والوں کے دنیا والے جسم زندہ تو جو اعلیٰ درجے والے، افضل درجے والے، افضل اعلیٰ شانوں والے، ان کے دنیا والے جسم بطریق اولا زندہ۔ امتی کے جسم زندہ تو نبی کا جسم بطریق اولا زندہ۔ یہ تو ہے کہ دلالت النص کے طریقے پر، لیکن جہاں پر علماء نے ایک بات لکھی کہ نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں۔
نبی اسلام کہو نا میرے ساتھ، نبی اسلام نبی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ شہید کیسے؟ کہ آپ کو خیبر کے موقع پر جو زہر دیا گیا تو وفات کے وقت آپ فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے جو وفات کے وقت پاس تھیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے، اے عائشہ جو یہود نے مجھے زہر دیا تھا اس کی وجہ سے میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی وفات میں اس زہر کا بھی دخل ہے، آپ کی موت میں زہر کا بھی دخل ہے۔ جب زہر کا دخل ہے تو اس کی وجہ سے آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں۔ ایک عجیب بات ہے کہ جب 3.5 سال پہلے زہر دیا گیا اس وقت تو یہ موت کا سبب نہ بنا، لیکن جب موت کا لمحہ آیا اس وقت زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ وجہ کیا؟ کہ یہود نے زہر دیا تھا اس لیے کہ اگر سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر سچے نہیں ہیں تو پھر زہر اثر کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے زہر کا اثر روک دیا تاکہ آپ کی صداقت ثابت ہو جائے۔ لیکن جب موت کا لمحہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی زہر کا اثر جاری کر دیا تاکہ آپ کو نبوت کے مرتبے کے ساتھ شہادت والا مرتبہ بھی نصیب ہو۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اے علماء کرام، نبی علیہ السلام کی حیات عبارت النص سے ثابت ہوتی ہے، عبارت النص سے پھر ثابت ہوتی ہے۔ جیسے باقی شہداء کے اجسام زندہ، نبی علیہ السلام بھی شہید ہیں تو آپ کا جسم بھی زندہ۔ یہ ایک ہے، جن کو سمجھ آئی ہے ہاتھ کھڑا کریں، جزاک اللہ۔ اب دوسری ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی، ہر پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ترقی دیں گے، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر، آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ آپ کے لیے یہ ترقی وفات کے بعد بھی جاری ہے، آپ کے لیے یہ ترقی وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی ہر پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی، اب ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک قبر میں محفوظ تو ہے لیکن اس میں حیات نہیں، اس میں علم نہیں، اس میں عقل نہیں، اس میں شعور نہیں، ایسے دھڑ ہے جو محفوظ ہے۔ علم والا کمال نہیں، عقل والا کمال نہیں، شعور والا کمال نہیں، حیات اس کے اندر نہیں، تو یہ کیسے چیزیں ہوں؟ ایک تو ہے یہ عقیدہ، جبکہ دنیا میں آپ کے جسم میں حیات تھی، آپ میں علم تھا، عقل تھا، شعور تھا، دنیا میں تو یہ حالت تھی، اور قبر کے اندر جا کر حالت یہ ہو گئی حیات نہیں، علم نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں۔ اب آپ بتائیں یہ پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے یا گھٹیا ہے؟ ہاں جی، بہتر ہے یا گھٹیا ہے؟ ہاں جی، گھٹیا ہے۔ تو یہ قرآن کے مطابق ہے عقیدہ یا قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر موت کے وعدے پورے ہونے کے بعد اللہ نے ایسی حیات عطا کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حیات ہے کہ دنیا والی حیات کے مقابلے میں تقابل کیا جائے تو یہ قبر والی حیات، برزخ والی حیات، عالم برزخ والی حیات، یہ قبر والی حیات یہی ہے برزخی حیات، یہی ہے عالم برزخ کی حیات. یہ حیات ایسی جو اصلی ہے، اقویٰ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، ادوم ہے، ابقا ہے. اور یہ لکھ کر کہتے ہیں جی تو یہ چاہتا ہے کہ یوں کہتا ہی چلو. تو یہ حیات دنیا والی حیات سے اعلیٰ، اس سے اقویٰ، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، وہ ادوم ابقا، یہ حیات اعلیٰ. اور دنیا والی حیات اس کے مقابلے میں گھٹیا. اب یہ عقیدہ قرآن کریم کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ بولیں مطابق ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی. تو اس عقیدے میں جو آپ کی حیات وفات کے بعد مانی گئی وہ ایسی حیات ہے جو دنیا والی پہلی حیات کے مقابلے بہت اعلیٰ، افضل، اقویٰ ہے. لہذا یہ عقیدہ قرآن کریم کے مطابق ہے. تو آپ پہلا عقیدہ رکھتے ہیں یا دوسرا؟ حیات والا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ عقیدہ میرے پیارے وہ رکھنا چاہیے جو قرآن کے مطابق ہے، کہ صرف حیات ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی ایسی حیات مانے جو دنیا والی حیات سے اعلیٰ حیات ہے، اور اسی دنیا والے جسم کے اندر وہ اعلیٰ حیات ہے. دنیا والے جسم میں ہی اعلیٰ حیات ہے. یہ تو دو آیتیں میں نے بتائیں. اب دو حدیثیں بھی بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر معراج کی طرف روانہ ہوئے اور بیت المقدس کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس گزرا اور وہاں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا. کیسے دیکھا؟ کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر قبر ہے آپ بتائیں کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اصلی دنیا والا جسم تھا یا کوئی بناوٹی جسم تھا؟ اس دنیا زمین پر جو قبر تھی سرخ ٹیلے کے پاس ہے، کون سا جسم تھا؟ ہاں جی، دنیا والا جسم. نبی اسلام نے اسی جسم کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر اسی جسم کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کھڑے ہو کر نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ؟ یا مردہ بھی پڑھتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں. ہمارے بعض بھائی کہہ دیا کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اوپر جب آسمانوں پر گئے آسمانوں پر گئے تو چھٹے آسمان پر کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو قبر میں تھے، چھٹے آسمان پر کیسے دیکھ لیا؟ تو میں نے کہا اگر اللہ کی قدرت پر یقین ہو تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جس قدرت والے نے خود نبی علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے وہ وہاں پہنچا سکتا ہے. بلکہ قرآن کریم کو دیکھ لیں
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت منگوانے کے لیے کہا تو ایک جن نے کہا طاقتور نے کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، بطور کرامت کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ تو اگر وہ کرامت کے طور پر آنکھ جھپکنے سے پہلے آنکھ کی حرکت کرنے سے، آنکھ کی حرکت میں کتنی دیر لگتی، اس سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں، تخت سامنے پڑا ہے، اگر وہ اتنی تھوڑی سی دیر میں تخت کرامت کے طور پر لا سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بھی کم وقت میں اللہ اپنی قدرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پہنچا سکتے۔ یہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے؟ کہتے ہیں قبر تنگ ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کیسے نماز پڑھی؟ میرے پیارے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ جو صحیح جواب دے دے اس کی قبر تحت نگاہ فراخ کر دی جاتی ہے۔ تو نبی پاک کی، نبیوں کی قبروں کی فراخی کا کیا اندازہ؟ اگرچہ وہ فراخی ہمیں نظر نہ آئے، ہم اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، برحق ہے کہ قبر فراخ ہو جاتی۔ 2 حدیث اور ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء نبی کی جمع، انبیاء نبی کی جمع، اور نبی کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں ہوں تو نبی، اکیلے روح کو نبی نہیں کہا جاتا۔ انبیاء احیاء، حیون کی جمع زندہ، قبور قبر کی جمع اپنی قبروں میں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ رکھو اپنے پاس، ذرا مجھے بات پوری کرنے دو۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ قرآن میں تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر، کب تک؟ موت آنے تک۔ موت آئی عبادت ختم، لہذا قبر کے اندر عبادت کرنا یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پیارے، وہ میرے پیارے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں اس عبادت کی بات ہے جو عبادت تکلیفی ہے، جس کے ہم مکلف ہیں۔ ہم نہ پڑھیں نہ کریں تو مجرم ہیں، قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ یہ عبادت تکلیفی ہے، وہ موت تک ہے، موت آئی اب بندہ مکلف نہیں رہتا، عبادت تکلیفی ختم۔ اور وہ جو نمازیں قبر کے اندر پڑھتے ہیں وہ عبادت تکلیفی نہیں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آتی ہے، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صلحاء، ان کو یہ لذت آتی ہے عبادت میں، تو ان کی یہ نمازیں ان کی لذت کی خاطر، تکلیفی نہیں۔ کہنے لگے جی یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف کیسے؟ کہتے ہیں جی قرآن تو کہتا ہے کہ موت آئی، موت آئی، اور آپ تو کہتے ہیں زندہ۔ میں نے کہا کہیں قرآن کے اندر یہ نہیں کہ نبی اسلام پر موت آ چکی ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اور پھر موت کا ہم نے انکار کیا۔ جن آیات میں موت کا ذکر ہے وہ عالم دنیا کی موت ہے، اور ہم عالم دنیا کی موت مانتے ہیں یا نہیں؟ عالم دنیا کی موت مانتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں۔ اب آپ سمجھے خطبہ صدیق، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں خطبہ صدیق کی وضاحت اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے ایک خطبہ سنا تھا، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ وہ خطبہ سنا کر پھر فتویٰ کیا لگایا گیا۔ اب خطبہ صدیق وہ بھی ذرا سنیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ سے باہر تھے اور آپ کی عدم موجودگی میں اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا نبی اسلام پر اور موت کا برود ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو موت کی بات کہے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، خبردار جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی موت کی بات کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ڈال دی گئی، آپ کے چہرے انور سے انہیں چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور صحابہ کرام کی یہاں موجودگی میں ایک اعلان کیا، اور یہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 517 اور جلد دوم صفحہ 640 دو جگہ یہ خطبہ صدیق ہے بخاری شریف کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ اعلان کیا، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، قسم ہے اس ذات کی میری جان جس کے قبضے میں ہے، اے محبوب اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ توجہ سے بات بڑی قیمتی ہے لیکن سنیں توجہ سے۔ کیا کہا کہ اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ اپنی زبان سے کہو، کیا کہا بکر صدیق نے؟ اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ ایک یہ اعلان کیا، اس کے بعد صحابہ کرام کے سامنے ایک دوسرا اعلان کیا۔ اعلان یہ کیا، ان محمدن قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی۔ یہ موت کی خبر قرآن نے نہیں دی، حدیث نے نہیں دی، کس نے خبر دی؟ صحابہ نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی۔ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ تعالی فإن اللہ تعالی حی لا یموت۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سن لیں ان پر موت آ چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے اس پر موت نہیں آئے گی۔ اور پھر دو آیتیں پڑھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے کئی رسول ہیں جو گزر چکے، تو آپ بھی رسول تھے، آپ بھی گزر گئے۔ اور انک میت وانہم میتون، اللہ کا وعدہ تھا آپ پر موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی، وہ وعدہ پورا ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ کیا، اب دوسرا اعلان تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا اعلان جو کیا، ان محمدن قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی۔ یہ کہاں موت آئی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، دنیا میں، عالم دنیا میں یا قبر میں جا کر؟ کہاں آئی؟ عالم دنیا میں۔ ایک اس موت کا اعلان کیا کہ عالم دنیا میں آپ پر موت آ چکی۔ اب پہلے اعلان کا مطلب سمجھیں کہ اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ اب یاد رکھنا، یہاں پر بخاری شریف کے شارحین، آخری بات، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں، تفسیر الباری میں، ارشاد الساری میں، یہ بخاری شریف کی شروحات ہیں، ان میں یہ لکھا کہ غیر انبیاء پر دو موتیں آتی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ غیر انبیاء پر دو موتیں آتی ہیں، ایک موت آتی ہے یہاں دنیا میں اور دوسری موت آتی ہے قبر میں۔
اب دنیا والی موت یہ تو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ اپنے ہاتھوں سے گزارتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دنیا والی موت اور دوسری قبر والی موت۔ اب قبر والی موت وہ کب آتی ہے؟ لکھا کہ جب میت کو رکھ دیتے ہیں اور یہ واپس آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اور فتعاد روحہ فی جسدہ، یہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے، تو پھر میت کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ عود کسے کہتے ہیں اے علماء؟ عود کہتے ہیں الرجوع الی ما منہ الانصراف، جہاں سے کوئی پھرے ادھر ہی لوٹ جانا، اس کو عود کہتے ہیں۔ آپ وہاں تھے، وہاں سے ادھر آئے، جب ادھر سے پھر پہلی جگہ لوٹ کر جائیں گے، اسے کہتے ہیں عود۔ الرجوع الی ما منہ الانصراف، جہاں سے وہ پھرا ادھر سے ہی ادھر ہی لوٹ کر جائے۔ تعاد الروح فی جسدہ، روح عود لوٹائی جاتی ہے، کہاں لوٹائی جاتی ہے؟ فی جسدہ، تو جس جسم سے روح پہلے نکلی تھی ادھر ہی اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ نکلی کس جسم سے تھی؟ بدن مثالی سے۔ کس جسم سے نکلی تھی؟ دنیا والے جسم سے، تو جب لوٹائی جائے گی وہ بھی اسی دنیا والے جسم ہی لوٹائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم رکھ کر واپس آتے ہو تو لوٹائی جاتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو رکھ کر آئے روح اسی میں لوٹائی جاتی ہے۔ جب تم رکھ کر آتے ہو لوٹائی جاتی ہے، تو جس کو رکھ کر آئے روح اسی میں لوٹائی جاتی ہے۔ کیوں لوٹائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ 3 سوال ہوتے ہیں، اور قبر کا جنت یا دوزخ ہونا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ جنت بننا یا دوزخ کا گڑھا بننا یہ اسی سوال جواب پر موقوف ہے۔ کتنا عظیم فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روح کو جسم کے اندر لوٹا دیتے ہیں، اور لوٹا کر اس میں جیسے دنیا کے اندر حیات تھی کامل، وہ کامل حیات بحال کرتے ہیں، اور جیسے دنیا کے اندر اس کے ہوش حواس کامل تھے، کامل ہوش حواس اس کے اندر لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پوری سمجھ کے مطابق جواب دے سکے۔ اتنا اہم فیصلہ ہے، اس لیے حیات بھی پوری، شعور بھی پورا۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ مومن خوش قسمت وہ جواب دیتا ہے من ربوں کا ربی اللہ، من نبیوں کا جواب دیتا ہے نبی جی محمد رسول اللہ، ما دینوں کا جواب دیتا ہے دین الاسلام۔ اور جو شقی بدبخت ہوتا ہے جس نے دوزخ میں جانا ہے وہ جواب نہیں دے سکتا۔ جب یہ سوال جواب ہو جاتا ہے اس کے بعد روح کو پھر جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ جنت کی روح کو علیین میں، دوزخی کی روح کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن روح کا اس جسم کے ساتھ اتنا تعلق قائم رہتا ہے جس تعلق کی وجہ سے جسم کے اندر اتنی حیات آ جاتی ہے کہ جنتی نعمتوں کی لذت اور دوزخی عذاب کی تکلیف محسوس کر سکے۔ اتنی کمزور سی حیات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے روح کے تعلق کی وجہ سے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ روح کا جسم سے جدا ہونا، نکلنا، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ تو یہ جو روح جسم سے نکلی اور تعلق اس کا قائم کر دیا گیا، یہ وہاں کی بعد نے کہا کہ یہ موت ہے، اور بعد نے کہا کہ موت دوسری قبر کے اندر کب آئے گی؟ جب سور پھونکا جائے گا، جب
سور پھونکا جائے گا اس وقت موت آئے گی، لیکن یہ کن پر موت آئے گی؟ غیر انبیاء پر۔ عالم دنیا کی موت تو سب پر آتی ہے، انبیاء پر بھی غیر انبیاء پر بھی، جیسے ابوبکر صدیق نے اعلان کیا ان محمد قد مات، یہ موت کہاں آئی؟ دنیا میں۔ لیکن قبر کے اندر غیر انبیاء پر موت آتی ہے، انبیاء پر موت نہیں آتی۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ جو زندہ ہیں ان پر موت آ جائے گی، جو زمین کے اوپر تھے ان پر بھی موت آ جائے گی، اور جو زمین کے نیچے تھے ان پر بھی موت آ جائے گی۔ او میرے بھائی، موت تب آئے گی کہ پہلے حیات مانیں گے، موت تب آئے گی کہ پہلے حیات مانیں گے۔ حیات ہے تو پھر ان پر موت آئے گی، حیات ہی نہیں موت آنے کا کیا مطلب؟ لیکن یہ موت آئے گی غیر انبیاء پر۔ انبیاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا ان پر صرف بے ہوشی آئے گی، ان پر صرف بے ہوشی آئے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا جن پر موت تھی وہ زندہ ہوں گے، جن پر بے ہوشی تھی وہ بے ہوشی سے افاقہ پائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہی قبر کی موت مان لی جائے تو پھر یہی موت پتہ دیتی ہے کہ اس سے پہلے کہہ دو حیات ہے، حیات ہے تو موت آئے گی، تو اس سے بھی حیات ثابت ہوئی، اور پھر موت آئے گی۔ اور انبیاء علیہ السلام پر بے ہوشی ہوگی۔ بے ہوشی زندہ پر آتی ہے مردہ پر؟ ہاں جی، تو پتہ چلا کہ انبیاء پر قبر میں موت نہیں آتی، انبیاء پر قبر میں موت نہیں آتی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اعلان سمجھیں کہ اللہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو موت کا وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق یہ ایک موت آ چکی، ایک موت آ چکی۔ اب جو دوسری موت غیر انبیاء پر قبر میں جا کر آتی ہے، اے محبوب آپ پر قبر میں دوسری موت پھر نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ قبر میں اللہ آپ کو حیات دیں گے اور تا قیامت وہ حیات ہی رہے گی، حتیٰ کہ اسی حیات کے ساتھ آپ قبر سے اٹھیں گے، بے ہوشی سے افاقہ پائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے دو اعلان کیے، دنیا والی موت کا اعلان کیا اور قبر والی صرف حیات کا نہیں، دائمی حیات کا، صرف حیات کا نہیں، قبر والی دائمی حیات کا، کہ غیر انبیاء پر قبر میں حیات بھی ہے، موت بھی ہے، لیکن اے محبوب اور اسی طرح باقی انبیاء ان کے لیے قبر میں حیات ہے، حیات ہے، حیات ہے، موت نہیں۔ اور اسی حیات کے ساتھ یہ پھر قیامت والے دن قبر سے اٹھیں گے، افاقہ پائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والی موت کا بھی اعلان کیا اور قبر والی نہیں، دائمی حیات کا بھی اعلان کیا، دائمی حیات کا بھی اعلان کیا۔ اور یاد رکھنا کہ جب آپ نے دنیا والی موت کا اعلان کیا کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، تو عالم دنیا والی موت پر صحابہ کرام کا اجماع، صحابہ کرام کا اجماع، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ اور جب آپ نے پہلا اعلان قبر والی حیات کا کیا، نہیں دائمی حیات کا کیا، اس کا بھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، تب دو اجماع ہو گئے۔ او بھائی، خلافت والا اجماع بعد میں ہوتا ہے، یہ حیات والا اجماع اور قبر بھی دائمی حیات والا اجماع اور دنیا والی موت کا اجماع، یہ پہلے ہو رہے ہیں دو اجماع، موت پر بھی اجماع، قبر والی دائمی حیات پر بھی اجماع۔
ہم ابو بکر صدیق کے دونوں اعلان بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کے دونوں اجماع بھی مانتے ہیں اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ صحابہ والا ہے یا نہیں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا والی موت بھی برحق، قبر والی دائمی حیات بھی برحق۔ اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے تو کہ موت والا اعلان بعد میں ہو رہا ہے، موت والا اعلان بعد میں ہو رہا ہے، قبر والی دائمی حیات کا اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن سے ثابت، جو حدیث سے ثابت، اجماع صحابہ سے ثابت اور صحابہ کا عقیدہ، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ نعرہ تکبیر، یہ ہے خطبہ صدیق۔ لیکن میں نے ایک صاحب کی تقریر سنی، وہ کہتا ہے بڑے جوش میں آ کر، اوے ابو بکر صدیق آکھے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، عمر فاروق آکھے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، عثمان غنی آکھے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، علی المرتضیٰ آکھے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، بدری صحابی آکھیں اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، 1400 بیعت رضوان والے آکھیں اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، 1,24,000 صحابہ آکھیں اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اور جیڑا زندہ آکھے میں سنوں کافر نہ کھتا کی آکھ۔ یہ خطبہ صدیق پڑھ کر یہ فتویٰ لگ رہا۔ آپ کو خطبہ صدیق سمجھ آیا؟ جن کو سمجھ آیا ہے ہاتھ کھڑا کر، بس اس کے مطابق عقیدہ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔